اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب صدق و وفا، آج کا ہمارا پیغام حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہارا کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری امت مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا اور صفحہ خشک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احباب، آج کا ہمارا یہ خوبصورت پیغام ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اس فرمان کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے احکاموں کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ادا کر رہے ہیں تو بے شک اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ کیا ہم کوئی بھی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں یا لوگوں سے وابستہ ہیں؟ کیا ہم مدد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں یا دنیا والوں سے وابستہ ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ جان لو، اگر ساری امت بھی مل کر، اس دنیا کے تمام کائنات بھی مل کر تمہیں کچھ بھی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے وہی ملے گا۔ تو احباب، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ تو کیا ہم اپنی ضرورت سے زیادہ رزق نہیں کما رہے؟ کیا ہم زیادہ شہرت، زیادہ مقام و مرتبہ کی طلبگار نہیں ہیں؟ کیا ہم زیادہ دولت کمانے کے لیے اس دنیا میں مارے نہیں پھر رہے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں، جو لکھ دیا ہے اللہ نے وہ تو پوری کائنات مل کر بھی تم سے چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور اللہ نے جو چیز آپ کے لیے نہیں لکھی تو تمام کائنات بھی مل کر آپ کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ یہ لکھ کر اس دنیا سے قلم ہی اٹھا لیا گیا ہے اور صفحہ بھی ختم ہو گئی ہیں، اب نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی پہلے تو سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، اور اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مقامی محبوبیت چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرو، مخلص ہو جاؤ، میرے حضور کی ظاہری اور باطنی پیروی کرو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے متعلق کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
की मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूब इरशाद फरमाया आपने। आप फरमा रहे हैं अगर जान लो, अगर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की, आपने हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की और आपने उनकी पैरवी की, तो सुनो, ये जहाँ चीज़ क्या है, इस दुनिया की चीज़ कुछ भी नहीं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम अपने रिस्क के लिए परेशान हैं। हमें इज्जत चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, हमें मकाम व मर्तबा चाहिए, तो जान लो ये कोई चीज़ ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लोह कलम तेरे हैं, लोह कलम तेरे हैं जिससे ज़िंदगी लिखी जाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, लिख लेना अपनी किस्मत जो तू चाहे। सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश है आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ।